کتاب اگلے دن پڑھی تھی فضائل اعمال، ابھی یہاں پڑھی نہیں، پتہ نہیں کہاں غائب ہوگی. لو جی آگے میرے صفحہ نمبر 703 تھا اس کا شاید. کتاب دیکھ رہے ہیں کیا نام ہے؟ کہتا ہے آج سے تقریباً 1350 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و صفاحت کی تاریکیوں میں گری ہوئی تھی، اسے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا. دنیا کے ہر گوشے کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں 23 سال یہاں ذکر ہو رہے، کہتے ہیں اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے، اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا. یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن لیکن تو بات کھل رہا ہے. لیکن کا جملہ کہاں لگایا جاتا ہے؟ جہاں بندے نے کچھ اعتراض کرنا ہو، جہاں کوئی نقص نکالنا ہو، وہاں بندہ لیکن کے بعد اپنی بات کا آغاز کرتا ہے. کہتا ہے یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے، نہ کار آمد اور مفید. نہ کار آمد اور مفید، نہ کار آمد ہے نہ مفید ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اس کو دہرانا، اس کو پڑھنا، اس کا سننا سنانا، کیا خیال ہے؟ مفید نہیں ہے؟ اس میں کوئی خیر نہیں ہے؟ کیا یہ کار آمد نہیں ہے، تسلی بخش نہیں ہے؟ اس بدبخت شخص نے جھوٹ بولا ہے فضائل اعمال پر. حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے. کہتے ہیں مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسوہ حسنہ کا تذکرہ کرنا غیر تسلی بخش اور قصہ پرینہ ہے اور غیر مفید ہے. اس بدبخت شخص کو اتنا پتہ نہیں کہ حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عقیدہ کیا ہے. جیسے مولوی احمد رضا خان بریلوی نے کہا تھا کہ یہ سنی میری بھولی بھیڑے ہیں تو قسم ہے ہی بھیڑا. اگر اس بدبخت شخص نے فضائل اعمال پڑھی ہوتی تو یہ بات نہ کرتا، تو اسے پتا ہوتا کہ حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا کیا ہے. سب سے پہلے وہ لے کر آئے حکایات صحابہ کو، جہاں پر صحابہ کا تذکرہ ہے. اگر وہ اس کو غیر تسلی بخش سمجھتے اور قصہ پرینہ سمجھتے تو وہ اسے سب سے پہلے لے کر آتے، اور اس کے بعد فضائل قرآن، فضائل درود، فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل رمضان، ان تمام احکامات کا تذکرہ کیا ہے جسے فضائل اعمال کہتے ہیں. اور حضرت مولانا عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک لفظ کہتے ہیں، اس دھرتی کے اوپر کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلائل کی دنیا میں پھنسا لے، اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تاکہ فضائل اعمال صفحہ 703 کے اوپر یہ لکھا. وہ جاہل آدمی، یہ فضائل اعمال ہے اور یہ صفحہ 703 ہے. ممبر رسول پر بیٹھ کر تجھے شرم نہیں آئی جھوٹ بولتے ہوئے؟ میرا چیلنج ہے نسل رضا خانیت کو، قیامت تک وہ فضائل اعمال سے یہ عبارت نکال کر دکھا دیں جو اس موصوف نے پڑھی ہے. ہماری تو زندگی گزری ہے، ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں فضائل اعمال کو، اور روزانہ پڑھی جاتی ہے مسجد کے اندر. اگر کوئی رضا خانی حلالی ہے نا، اپنے باپ کا ہے اور اس نے ماں کا حلال کا دودھ پیا ہے، تو وہ اس عبارت کو فضائل اعمال سے نکال کر دکھائے. جس دن یہ رضا خانی مجھے یہ عبارت فضائل اعمال سے نکال کر دکھا دیں گے تو میں سب کے سامنے کان پکڑ کر معافی مانگوں گا اور مذہب رضا خانیت کو قبول بھی کروں. قیامت تک چیلنج ہے کہ یہ ثابت کر دیں.